أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ شعراء 5واں 6واں رکوع، آیت نمبر 69 سے ہے ترجمہ، آیت نمبر 69۔ اس پہ ایک چیز کا میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارا 18ویں سپارہ کا سبق جو تھا مستکبرین بھی، ٹھیک ہے جی، اسی سپارے کا سبق جو ہے 18ویں سپارہ کا، اس میں آج میں نے سماعت کی جو یوٹیوب میں اپلوڈڈ ہے۔ تو آپ طالب علموں کا کام بھی ہے نا، کوئی اگر غور سے سنیں آپ لوگ تو غلطی زبر زیر کی استاد سے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے صحیح پڑھا، میں نے غلط پڑھا۔ مستکبرین بھی سامرن تہجرون، آپ لوگ سنا کریں نا، اور کبھی کبھی مہربانی کیا کریں، پھر مجھے بتایا بھی کریں تاکہ اس کو پرائیویٹ کیا جائے یا اس کو دوبارہ سے دوبارہ سے اس کی کیا کیا جائے، صحیح اصلاح کی جائے۔ اس کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اسی آڈیو ویڈیو کو ایڈٹ اسی آیت پہ اوپر بند کر سکتا ہے، زوم وغیرہ جو ریکارڈنگ ہے اس کو انشاءاللہ آپ نے یاد کروانا ہے۔ فی الحال اس کو میں نے انلسٹڈ کیا ہے، پرائیویٹ کیا ہے، یعنی وہ دوسرے لوگوں کو ابھی نہیں پہنچے گی۔ وجہ آپ کو پتہ لگی، تہجرون تھا، میں نے جیم پہ زبر پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے تو صحیح پڑھا لیکن مجھے نہیں بتایا آپ لوگوں نے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، جب ہماری وجہ سے کسی نے زبر سے غلط پڑھ لی تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے نا۔ 69 آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اس کے اندر یہ بات ہمارے دوسرا بھی بات ہے، یعنی کہ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آیت پڑھتے ہیں، لہذا امید ہے کہ اس پہ ترجمہ میں نے غور نہیں کیا، ترجمہ والی جب آیت ہے اس پہ صحیح ہوگی، لیکن شروع کی تلاوت میں اس کو ایڈٹ کرنا ضروری ہے۔ تو کسی تک وہ 18ویں سپارے کی وہ آیات پہنچی ہوں تو وہ اس میں اگر اس آڈیو ویڈیو کو سنتا ہے تو وہ اس کی اصلاح فرما لے۔ تہجرون کے جیم پہ زبر نہیں ہے، پیش ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور اے پیغمبر ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ۔ ابراہیم خوش ہو گئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیا، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی یہ سوال ایسا ہے نا، پتہ تو تھا نا، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ جیسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، داڑھی نہیں ہے اذان دے رہے ہو، یہ کیا عجیب بات ہے نا، سمجھ، یہ کس بتوں کی پوجا کر رہے ہو آپ لوگ؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خان صاحب آنگور، فلانے آنگور، فلانے آنگور، دھرنا۔ اللہ کے آگے دھرنا دو بھائی، اللہ کے ماننے والوں بنو، اللہ سے مانگو۔ یہی سارے اجتماع اگر اللہ سے رو کے دعا مانگے، اتنے دعا پڑھیں، نفلیں پڑھیں، گانے نہ لگائیں، لڑکیاں نہ نچوائیں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے، کیا کریں وہ بے پردگی کا مسئلہ نہ ہو، پردے کے اندر عورتیں دعائیں مانگیں، نفلیں پڑھیں اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں۔ بے شک ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا بہت بڑا جہاد ہے اس وقت، جو بے شک اچھے کاموں والوں کا، اچھے کام والوں کا اچھا وہ حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اچھی۔ بہرحال قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ کسی کو کہو داڑھی رکھ لو بھائی، کہتا بس ایسے ہی آ رہا ہے جی، نہیں رکھی جاتی، نہیں رکھتا ہوں، یہ بھی وہی بات ہوئی نا، کتنی افسوسناک بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ سے اتباع میں داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے، سنت لباس نہیں پہنا جاتا، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، انگریز بن جاتے ہیں۔ تو یہ جواب
صحیح نہیں ہے، جاہلوں کا جواب ہے یہ، جہالت والوں کا ثواب ہے۔ ادھر آگے بات، قال فرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی۔ فإنهم عدو لی الا رب العالمین، میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ الذی خلقنی فهو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رحمائی فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اپنی بیمار ہونے کی نسبت تو اپنی طرف فرمائی اور شفا دینے کو اللہ تعالیٰ کا عمل قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری انسان کی کسی اپنی غلطی کے سبب آتی ہے اور شفا براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے برائی کا، بیماریوں کا اللہ کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ نہ کہو اللہ نے بیماری لگائی، بے شک اللہ لگاتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یوں کہ احتیاط اور ادب کیا ہے کہ کہیں بیماری لگ گئی ہے مجھے، یہ فلاں بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ کون؟ موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کس سے مغفرت مانگتے ہیں؟ کس سے تمام حاجتیں مانگی جاتی ہیں؟ سارے کام بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ عبد المجید نجیم شاہ صاحب کو یاد کریں رحمۃ اللہ علیہ، وہ توحید ان سے سیکھیں۔ اللہ ہی۔ آسمان بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ امیدیں کس سے لگانی چاہیے؟ اللہ سے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ بزرگوں سے؟ بزرگوں سے؟ زیارتوں میں جا کے؟ قبروں سے؟ اللہ ہی سے۔ سبحان اللہ۔ بخشش مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے، ٹھیک ہے جی۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ آمین بولیے۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما جو میری سچائی کی گواہی دیں۔ الحمدللہ، ہم بھی آپ علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے جی۔ آج قرآن گواہی دے رہا ہے، قیامت تک گواہی دیتے رہے گا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ آمین بولتے جائیں، دعا بھی ہے، آیت بھی ہے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یہاں پہ آمین نہیں کہنا۔ اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ سورہ مریم 19۔ اپنے والد کی طرف نسبت کر کے زندہ ہیں یا دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے تو یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ واغفر لی ابی، نومی جیسے ہے مثال کے طور پر، وہ اپنے والد کے لیے یہ دعا کر سکتا ہے، اس کو آپ بتانا ہے۔ واغفر لی ابی انہ، لیکن آگے انہ کان من الظالمین نہیں پڑھنا، یہ پوری بات بھی سمجھنا ہے، کیونکہ من الظالمین تو گمراہ ہوتے ہیں نا، بات سمجھنا ہے۔ لکیر کے فقیر نہیں بننا، آدھی بات یہاں پہ ہم نے آدھی دعا واغفر لی ابی انہ کان من المؤمنین کہہ سکتے ہیں، مطلب آپ دعا کے طور پہ من الظالمین نہیں کہنا، اب آپ اپنے والد وغیرہ، کیونکہ من الظالمین کیوں کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں۔ سورہ مریم نے گزر چکا ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ دادوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت فرق کی دعا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے بھی اس سے برات کا اظہار فرما دیا، جیسا کہ سورہ توبہ 114 میں گزر چکا ہے، جیسے آپ نے شروع میں ہم نے پڑھا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اپنا عزیز اقارب ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کرنی جب وہ مر جائے گا ایمان کی حالت میں، ایمان کے بغیر، ایمان کی حالت میں ایمان کے بغیر۔
سمجھ آئی نکال ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے. من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، اللہ کو چھوڑ کر کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے. فَكُبْكِبُوهُ فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ، پھر ان کو اور ان گمراہوں کو بھی اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان گمراہوں کے ساتھ ان کے جھوٹے منہ معبودوں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا. ان میں سے بعض تو وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور بعض پتھر کے بت ہیں، ان کو یہ دکھانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ جن کو یہ گمراہ لوگ معبود سمجھتے تھے ان کا حشر بھی آنکھوں سے دیکھ لیں. جیسے دنیا میں بھی ذلت ان کی ہوتی رہتی ہے کہ نہیں، جلائے جاتے ہیں بہت سارے، وہ نام لینا نہیں چاہیے نا. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ ہاں یہ سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبودوں سے کہیں گے. تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ کی قسم ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا. وَمَا ضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا. مجرموں سے یہاں مراد وہ بڑے بڑے سردار ہیں جو کفر پر قائم رہے. کون ہے تیری؟ اور انہیں دیکھ کر دوسروں نے بھی کفر اختیار کیے رکھا. ٹھیک ہے جی، بڑے بدمعاش. فما لنا من شافعین، نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی کی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں. ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہماری ہمدردی کر سکے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں. یہ وہ تقریر تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے فرمائی. باقی واقعہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، اس کی تفصیل پیچھے سورہ انبیاء 51 میں گزر چکی ہے، اور کچھ تفصیل سورہ صافات 83 میں بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا. ہر رکوع میں ایک نبی کا واقعہ ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، رستو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، وہ لوگ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں. کافروں نے حضرت نوح کو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کے پیروکار اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا پیشہ نچلے درجے کا سمجھا جاتا ہے. حضرت نوح نے اپنے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس سے کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں. نبیوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ پوچھیں بھائی آپ بزنس مین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ امیر ہیں. انبیاء کا یہ کام، ان کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا. ٹھیک ہے جی، بے غرض ہو کر.
ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے، کاش تم سمجھ سے کام لو۔ کافروں کے مذکورہ اعتراض میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ نچلے درجے کے لوگ سوچ سمجھ کر دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ کسی ذاتی مفاد کی خاطر آپ کے ساتھ ہو لیے ہیں۔ اس جملے میں اس کا جواب ہے کہ اگر بالفرض ان کے دل میں کوئی اور بات ہے بھی تو میں اس کی تحقیق کا مکلف نہیں، ان کا حساب اللہ تعالیٰ خود لے لیں گے۔ وما انا بطارد المؤمنین، آیت نمبر کتنی ہوئی ہے؟ کہاں تک ہوئی؟ تیسرا رکوع تو نہیں شروع ہو گیا؟ اور میں ان مومنوں کو دھتکار اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کتنے بڑے گستاخ ظالم تھے کہ ایسوں کی سزا بھی کتنی سخت ملی، ان کی وجہ سے سارے ہی مٹ گئے مومنوں کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، کتنی بڑی سزا ملی۔ تو گستاخی نبی کی کتنی بڑی غلطی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ کسی نبی کی گستاخی قابل برداشت نہیں ہے، سزا ہے۔ توہین رسالت کیا ہے؟ ختم، فنش، گردن اڑائی جائے۔ قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے کہا میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ پورا واقعہ سورہ ہود 25 تا 48 میں گزر چکا ہے، پتہ ہی ہے، پیچھے بھی تھوڑا تھوڑا ذکر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی ان کا واقعہ کہیں نہ کہیں اکثریت ملتا ہے، کہیں نہ کہیں تفصیلی، کہیں اختصار کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت مہربان بھی۔ یہاں تک 6 رکوع ہو گئے ہیں اور آیت نمبر 122 تک آیات ہو چکی ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے، انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس میں مختصر دعا ہم نے دن کو بھی کی، ابھی بھی دعا کر لیتے ہیں۔ جو سمیر اور محمد علی کا خط، بار بار دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی دعا قبول فرما لیں گے۔ آپ بچوں کی بھی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور قرآن جنہوں نے مکمل کیا پورا فرمائے، ہماری بھی کمی بیشی معاف فرمائے۔ اس جو ترجمہ کا بھی ترتیب ہے، مختصر بچوں کی ترتیب ہے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر الخلق محمد و علیہ وسلم۔